پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آخر حصے میں ہم سوال بھی لیتے ہیں. ہمارے پاس مشاہد صاحب سوال آیا ہوا ہے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں معاشی طور پر اقتصادی طور پر کامیاب ہونے کی. یہ فیصلہ کرنا کس نے ہے؟ Who will make Pakistan economically strong؟ بات تو ہم بڑی کرتے ہیں. کوئی واشنگٹن سے، لندن سے، برسل سے فرشتے نہیں آئیں گے. پاکستان کے اندر ہی یہ فیصلے ہونے پڑیں گے، پاکستانیوں کو کرنے پڑیں گے. اچھا وہ کون کرے گا؟ وہ ایک پروسیس شروع ہوا ہے تھینکس ٹو میڈیا، آپ جیسے لوگوں کا، دبنگ میڈیا، دلیر جوڈیشری، ڈائنامک سول سوسائٹی. ان میں بڑی کرنٹ ہے، جان ہے. ان کی پارٹی میں نہیں ہے، ان میں ہے ضرور. اور آپ دیکھیں یہ اب کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژنز ان یور اون ہینڈز. اور یہ جو ہے نا گورننس ایشوز، اس کا تعلق جمہوریت سے نہیں، اس کا تعلق کرپشن سے ہے، گریڈ سے ہے. ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بہت گریڈی اور گریبی ہے. وہ ان کا ابھی کھانے کا ہوس ختم نہیں ہوا. اور وہ اب دیکھ شوگر کا کرائسس آپ نے بات کی. اب وہ شوگر مافیا کون ہے؟ ہاں شوگر مافیا وہی ہے جو حکومت میں ہے اور وہی قیمتیں اڑا رہا ہے. ڈیسیژن میکنگ. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ میں اب آپ سے جھگڑے میں نہیں جانا چاہتی کہ گورننس امپورٹنٹ ہے نا جی، بالکل امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ کو کمزور کرے گی آپ کی قومی سلامتی کو، قومی مفاد. اقتصادی جو ہمارے تلخ فیصلے ہیں جو اب ہم کر رہے ہیں وہ پہلے ہم نہیں کر سکے، کیونکہ دیکھیے گورننس تو بالکل ہی ایک اور لیول پہ تھی. It is not just about corruption or transparency. وہ بھی کرپشن میں ہوئے تھا نا بہت ایشو جی. ظاہر ہے اگر ٹاپ لیول کرپشن ہو تو رول ماڈل کیا ہوگا؟ نہیں تو دیکھیے نا پچھلی حکومتوں میں جب تلخ فیصلے نہیں کیے گئے تو سارا ایک منبع، سارا دار و مدار، کرپشن کی بات کر رہا ہوں ٹاپ لیول کی. ٹھیک ہے آپ کر رہے ہوں گے. ہائی لیول کی اکاؤنٹیبلٹی ہر میں سمجھتی ہوں حکومت میں بالکل ہونی چاہیے. اسپیشلی اقتدار کی سب سے زیادہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے، ایکسیپٹ ملٹری گورنمنٹس. ان کی پھر بعد میں ڈسکشن ہوتا ہے کریں یا نہ کریں، لیکن وہ ایک الگ بات ہے. I want to focus بھی اب ہم ہر طرف چلے جاتے ہیں. لیکن گورننس ان کا نہیں دیکھیے گورننس پر ملک کو آپ گورن نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں بات ہو رہی ہے اوباماز وزٹ کی، بات ہو رہی ہے اکنامک سوورنٹی اور ہمارا فیصلے، اپنے فیصلے کرنے کی حیثیت اور ساکھ کے بارے میں. وہ کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم گورننس صحیح طریقے سے نہیں کر رہے. بہت سی بات ہیں. اس وقت تو ہم ایک ایسے انپریسیڈنٹڈ سانحے کا سامنا کر رہے ہیں، چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں جو میں نہیں سمجھتی پاکستان نے پہلے فیس کیا ہے. آپ خود اس بات کو وٹنس کر چکے. فلڈز کے علاوہ جی، فلڈز اینڈ ٹیررزم جو اٹس گون آف دا اسکرین، مگر آپ سب سے بہتر جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے. اینڈ وی ہیو ٹو بی ٹوگیدر فار اٹ. ہم نے بالکل اکاؤنٹیبل ایک دوسرے کو رکھنا ہے. ہم نے فارمولیٹ کیا ہے کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی ابھی تک، کوشش بھی کی ہے کوئی؟ تو مشاہد صاحب ہم اور آپ تو ہیں نا پارلیمنٹ میں. دیکھیں واپس پھر بات، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ معاملہ جو ہے پارلیمان کے اندر آیا، انٹرنل گورننس کے اوپر آیا. ایشو یہی تھا. دیکھیں پاکستان دیکھیے فارن پالیسی کے ایشوز ٹو بی ویری ویری فرینک ہمارے نیشنل سیکیورٹی سیکٹر میں بھی بیٹھتے ہیں. ادھر تو آپ ذمہ داری کبھی نہیں دیں گے، ادھر تو آپ سوال بھی نہیں. دیکھیے حکومتوں کے ہاتھ میں، الیکٹڈ گورنمنٹس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مگر جب ایک ملٹری گورنمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پاور ٹو میک ڈیسیشنز اباؤٹ معیشت کس کے ہاتھ میں اس وقت؟ نہیں میں معیشت کی بات نہیں. آپ دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا فارن پالیسی کا ویٹ گین کیا ہے خیر تو ان کے ریسورسز بھی تو اتنے ہیں، ان کی طرح بالکل کرنی چاہیے، ٹوٹلی کرنی چاہیے. چین کی طرح انڈیا کے پاس ایک ہیومن ریسورس ہے، اٹ از کالڈ ڈیموگرافکس. ان کا جو اس وقت UNDP نے ابھی دیے ہیں سوشل سارے انڈیسز، جینڈر کے، ایجوکیشن کے، پاکستان سے نیچے گرے ہیں. شاکنگ. یہ تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ہمارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہیومن ان کی بنیاد ان کی بنیاد کلاس بڑھی ہے بہت. دے کال اٹ دا بنیاد کلاس. وہ جو شائننگ انڈیا تھا وہ ہے نہیں. تو ہمیں پاکستان کے اندر جو کرٹیکل ماس ہے، جس نے معیشت کو چلانا ہے، جس نے گورن کرنا ہے، جس نے پاکستان کو اٹھانا ہے، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ورنہ بarack اوباما آتا رہے گا،
اوپر سے گزرتا رہے گا اور کشمیر کو ظاہراً بائی پاس اور کرتا وہ جو لیڈرشپ ہے جو ویژن دے اپنی ذات اور اپنے خاندانوں سے بالاتر ہو کے دے اور کہ صرف ان کا مفاد نہ دیکھے کشمیر بھی امپورٹنٹ ہے لیکن کراچی بھی امپورٹنٹ ہے. دنیا کا سب سے بڑا پختون شہر ہے. آپ بات کرتے ہیں پشاور اور اور آپ نے وہ 2 پروگرامز دے دیے. تھینک یو سو مچ مشاہد صاحب, شہری صاحبہ, صلاح الدین صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. کل ہم بہت شکریہ, ہم کل آپ کے سامنے مزید ٹاپکس لے کے آئیں گے جس کے اوپر آپ کمنٹ کر پائیں اور آپ کے سوالات کو زیادہ استعمال کرنا چاہیں گے اس پروگرام کے اندر. لیکن آج ہم نے آغاز کیا, آپ نے دیکھا, آپ کو بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.